بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ جہاں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اسی طرح یہ ایک بہت عظیم ماں کی بہت بڑی یادگار ہے۔ صفا اور مروہ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جن کی پوری ایک تاریخ ہے پیچھے، اور وہ تاریخ کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زوجہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی عمر 80-85 سال ہوئی تو حضرت سارہ کی غلام تھیں، آپ کی خادمہ تھیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے لیے پیش کیا، اور آپ نے عرض کی کہ چونکہ ہماری اولاد نہیں ہے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ تو کچھ معاملات اور کچھ حالات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ المکرمہ کی وادی میں چھوڑ آئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اس بیابان وادی میں چھوڑ آئے جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، جہاں پر پانی نہیں تھا، جہاں پر کوئی زندگی کے ایسے حالات اور واقعات وہاں پر نہیں ملتے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل جو شیر خوار بچے تھے ان کو لے کر وہاں پر قیام کیا، اور آپ نے وہاں پہ جو دن گزارے، وقت گزارا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے، آپ کا ایک ایک قدم ایسا ہے، تمام خواتین کے لیے اس میں اسوہ اور مکمل ایک نمونہ ہمارے لیے موجود ہے کہ ایک خاتون کس طرح سے صبر کرتی ہے، ایک خاتون کس طرح سے کمپرومائز کرتی ہے، ایک خاتون کس طرح سے اپنے شوہر کی اطاعت بجا لاتی ہے، اور کس طرح سے وہ تنہا اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اللہ پر کیسے توکل کرتی ہے۔ تو صفا و مروہ کی جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور جیسے ہی ہم صحیح کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ازبر ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ خاص طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آب زمزم پی لیا تو اب آ جاؤ صفا مروہ کی طرف، اور اب یہاں پر ہلکے ہلکے دوڑنا شروع کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اور مختلف اور یونیک سی یہ یادگار ہے جو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے جس کا حکم ہے کہ وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہ کیا نشانی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب خوراک ساری ختم ہو گئی ہے اور دودھ بھی ختم ہو گیا ہے اور پانی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ اتنی بے چین ہوئیں اور بے قرار ہوئیں اور بے بسی کے عالم میں آپ صفا پہاڑی کی طرف چڑھ دوڑیں۔ آپ نے وہاں جا کر ارد گرد دیکھا تو آپ کو کہیں پر پانی نظر نہیں آیا۔ آپ وہاں سے نیچے کو دوڑیں، اور جب آپ نیچے تھوڑے خم والی جگہ پر آئیں تو آپ کی نظر سے آپ کے اپنے بیٹے بھی اوجھل ہو گئے، اور آپ اور بے چین اور پریشان ہوئی، اور آپ اس کیفیت میں پھر مروہ پہاڑی کی طرف آپ دوڑیں، اور پھر وہاں سے آپ واپس صفا کی طرف آئیں کہ شاید دوبارہ دیکھتی ہوں کچھ مل جائے، پھر صفا سے مروہ کی طرف آپ گئیں۔ تو آپ نے اس حال میں، اس کنڈیشن میں، آپ کی بے بسی میں، اس بے چینی میں، اس کرب میں، اس اضطراب میں آپ نے 7 چکر لگائے۔ وہ 7 چکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اس کو آپ نے حج کا اور عمرے کا لازمی رکن بنا دیا، اور صحیح کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی وہ نشانی اور یادگار جو آج تک زندہ و جاوید ہے اور وہ خود کو منواتی ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی علامت اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ گویا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی زندگی پڑھنا، ان نشانیوں کو جاننا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کا ادراک کرنا، ان کا مشاہدہ کرنا، ان کا تصور کرنا، ان کو اپنی سوچ میں رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دین اور عبادات سارے کا سارا وہ نہیں ہے جو ہمیں عام روایتی اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ عبادت صرف وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں کی جائے، اور دین صرف وہ نہیں ہے جو کتابوں میں اور مدارس اور مساجد میں جو پڑھایا جائے یا دیا جائے، بلکہ اللہ والوں کی
ایسی یادگاریں ان کو قائم رکھنا، ان کو جا کے ریپیٹ کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خوبصورت دین ہے اور بڑی پیاری اللہ کی یہ یادگار ہے۔ تو دین کی بہت مختلف سی شکل ہمیں صفا و مروہ پر جا کر نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کا اپنے پیارے بندوں سے اس کی محبت کیسی ہے، اور اس کی محبت میں اٹھائے جانے والے قدم، اس کا مقام کیا ہے، اور اللہ کے اوپر توکل کر کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، صبر کر کے جب بے چین انسان ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو کتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کی نشانی بن جاتی ہے، نہ صرف نشانی بنتی ہے بلکہ عبادات کا سب سے بڑا رکن اور ایک اہم فریضہ اس کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو صفا و مروہ پر سعی جب کریں، اس کیف کے ساتھ کریں، اس سرور کے ساتھ کریں۔ اور ایک بڑی اور اہم بات صفا و مروہ کے لیے یہ حکم ہوا کہ آپ مردوں کے لیے خاص طور پر ہے یہ چیز کہ تھوڑے دوڑ کر چلیں، تاکہ وہ دوڑنے میں آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو مکمل طور پر آپ تازہ کر سکیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ اذان ہو گئی ہو اور امام کھڑا ہو گیا ہو اور وہ رکوع میں جانے والا ہو، اور آپ کو اپنی رکعت کے یا نماز کے جماعت کے چلے جانے کا اندیشہ ہو، تب بھی تم دوڑ کر نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوڑ کر آنے سے انسان کا وقار خراب ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ دوڑ کر نہ آؤ، اور پھر زمین پر پاؤں نہ مارو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اوپر پٹک کر اپنے قدم نہ رکھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہولے ہولے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ اور یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ دوڑ کے چلو، تو کبھی اکڑ کر چلنا، کبھی رک جانا، کبھی دوڑنا، کبھی آہستہ چلنا، کبھی کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ سب چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دین صرف کتابوں میں نہیں ہے، دین صرف مدارس میں نہیں ہے، دین صرف مساجد میں سے نہیں حاصل کیا جاتا، بلکہ دین اللہ والوں کی یہ یادگاریں، اللہ والوں کے یہ نشانات، اور ان کی جو زندگیوں کے معاملات میں سے جس میں سے وہ گزرے، ان کو زندہ رکھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ دین کی بہت بہت بڑا اثاثہ ہے اس وقت جو ہمیں ان عبادات کے ذریعے ملتا ہے۔